مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ وقال تعالی فی مقام آخر، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ معزز ناظرین کرام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کی 29ویں تاقرات ہے۔ یہ ان 5 تاقراتوں میں سے ایک ہے جن میں ہم شب قدر تلاش کرتے ہیں، اور یہ آخری رات ہے۔ ان 5 تاقراتوں میں یہ آخری رات ہے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سارے خوش نصیب اللہ کے بندے آج کی رات اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، تہجد میں، اللہ کے ذکر میں گزاریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قرآن و سنت کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان مبارک گھڑیوں کے ان قیمتی اوقات میں سے کچھ اوقات ہم قرآن و حدیث کو سیکھنے اور اپنی اصلاح اور اپنے نفس کی اصلاح کی ہم طرف توجہ دیں۔ اسی مقصد کے تحت لگاتار پچھلی 4 تاقراتوں میں ہم نے الگ الگ موضوعات پر آپ کے سامنے خطاب کیا۔ آج کا بھی خطاب، جس کا عنوان پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ رمضانی نہیں ربانی مسلمان بنے۔ اس ٹاپک میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے رمضانی نہیں ربانی بنے، رمضانی کس کو کہتے ہیں، ربانی کس کو کہتے ہیں، ہم ان تمام باتوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور موضوع کی آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو پچھلے
28 دنوں سے لگاتار ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر رہا تھا، وہ اب اپنے اختتام کے مرحلے کو پہنچ چکا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کی حیثیت رکھتا ہے، ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے بڑا سبق ہم اور آپ سیکھتے ہیں وہ ہے اپنی خواہشات پر کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ میدان جنگ میں ایک سپاہی اپنے پاس تلوار کے ساتھ ساتھ ڈھال لیے رہتا ہے دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے، نفس کے حملے سے، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ ایک روزے دار اپنے نفس کے تقاضوں کو مارتا ہے تب جا کر کے وہ 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہے۔ پانی اس کے سامنے موجود ہے، کھانا اس کے سامنے موجود ہے، بیوی اس کے سامنے موجود ہے، یہ تمام چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، مگر وہ 16 گھنٹے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دیا تو وہ بچتا ہے۔ وضو کرنے گیا، منہ میں پانی ڈالا کلی کرنے کے لیے، حلق سوکھ کر کے کانٹا بن رہی ہے، مگر وہ حلق کے نیچے پانی نہیں اتارتا۔ کیوں؟ اسے اپنے نفس پر ضبط کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اس کی ٹریننگ دیتا ہے روزہ۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری کیا ہے، یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے۔ روزے کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، حلال چھوڑ کر کے ہمیں حرام کیسے چھوڑا جائے اس کی ٹریننگ دیتا ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جاتے جاتے ہمیں ایک اور سبق دے کے جا رہا ہے۔ سال میں 11 مہینے ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم 24 گھنٹے میں جتنا رمضان میں ہوتا ہے، مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ رمضان میں اللہ تعالی ہمارے ٹائم میں ایک عجیب و غریب برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اس سال تو مان لیجئے لاک ڈاؤن ہے، کام دھندے بند ہیں، کاروبار بند ہیں، مگر ہر سال تو کاروبار بھی چلتے رہتے تھے، کام بھی چلتے رہتے تھے، دکانیں بھی چلتی رہتی تھیں، ساتھ میں عبادت بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، راتوں میں قیام اللیل بھی ہو رہا ہے۔ گویا ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے رمضان کہ اس وقت کا ہم صحیح استعمال کیسے کریں۔ ہم جو سال کے 11 مہینے یہ عذر بناتے ہیں، یہ بہانے کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس کام بہت ہے، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، تہجد ہم سے نہیں ہو پاتی۔ رمضان ہمارے ان سارے بہانوں اور سارے عذر کو ختم کر دیتا ہے کہ نہیں، تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں، تو نے کام بھی کیا، تلاوت بھی کی، تو نے دکان بھی چلائی، تو نے روزہ بھی رکھا، تو رات میں آرام بھی کرتا رہا، تو نے قیام اللیل بھی کیا، تیرے سارے کاروبار بھی چلتے رہے، اور تو نے قرآن بھی 2-3 قرآن ختم کر دیے رمضان میں۔ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھا کر کے جا رہا ہے۔ رمضان ہمیں ایک اور سبق دے رہا ہے، اللہ کی کتاب قرآن یہ صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف آنکھوں میں لگانے کی اور چومنے کی کتاب نہیں، جیسا کہ آج امت کی اکثریت نے بنا کے رکھا ہے۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ تدبر کی کتاب ہے، یہ غور و فکر کی کتاب ہے، یہ دل میں بسانے کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ رمضان ہمیں سکھا کے جا رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اس قرآن کو ہم نے اس ایک مہینے تلاوت کیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتا کے جا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ۔ رمضان ہمیں نماز کی پابندی کی ٹریننگ دے کے جا رہا ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں بھی الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے گھروں میں پابندی سے نماز ادا کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے، کامیابی کے لیے قرآن مجید میں جو صفات بیان کی ہیں، جو کوالٹیز بیان کی، اس میں ایک ضروری کوالٹی یہ ہے کہ ہمارے مومن بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ کھولیے،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے مومن بندے، کامیاب ہے ایمان والے بندے۔ کون ایمان والے بندے؟ ان کی پہلی کوالٹی بتائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو نمازوں میں غافل نہیں رہتے، جو اپنی نماز میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں پوری توجہ لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ بتائی، اور آخری صفت کیا بتائی؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور میرے کامیاب بندوں کی آخری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، وہ بغیر کسی مجبوری کے نماز کو قضا نہیں کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، زندگی کے سارے معمولات کے ساتھ ساتھ ہم نماز کی پابندی کر سکتے ہیں، یہ رمضان ہمیں سکھا کے جا رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑا سبق رمضان ہمیں دے رہا ہے۔ رمضان از دا منتھ آف چینجنگ، رمضان شہر التغیر، رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے۔ کھانے کے اوقات چینج ہو گئے، آدمی سوچ سکتا ہے صبح 4 بجے اٹھ کر کے وہ سحری کھائے گا، عام دنوں میں نہیں۔ دوپہر میں آدمی کھانا ہی نہیں کھائے گا، سوچ سکتا ہے؟ کھانے کے، سونے کے، اٹھنے کے اوقات تبدیل ہو گئے۔ رمضان ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہو گے تو مشکل نہیں۔ اگر تم 1 مہینہ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو تو سال کے 11 مہینے بھی اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ اگر تم 1 مہینے کے لیے سگریٹ چھوڑ سکتے ہو، بیڑی چھوڑ سکتے ہو، تمباکو چھوڑ سکتے ہو، شراب چھوڑ سکتے ہو، تو سال کے 11 مہینے بھی تم یہ سارے کام چھوڑ سکتے ہو۔ ہم لوگوں نے بڑا اچھا طریقہ بنایا۔ رمضان آنے والا تو ہم کہتے ہیں جناب اس بار ہم رمضان میں یہ نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسی کو تھوڑا سا چینج کر لیجئے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا رمضان میں یہ کام نہیں کریں گے، اب اس کو تھوڑا سا چینج کر لیجئے، رمضان سے یہ کام نہیں کریں گے، رمضان سے انشاءاللہ بیڑی نہیں پئیں گے، رمضان سے سگریٹ نہیں پئیں گے، رمضان سے ہم تمباکو نہیں کھائیں گے، رمضان سے شراب سے دور رہیں گے۔ رمضان کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بنائیے اپنے بری عادتوں کو چھوڑنے کا، اپنی بیڈ ہیبٹس پر کنٹرول پانے کے لیے رمضان کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا لیجیے۔ وہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ایک پورا ٹریننگ سینٹر ہے، ایک پورا ٹریننگ کیمپ ہے، وہ اب ختم ہونے والا ہے، اور تقویٰ کا سرٹیفکیٹ اب انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں میں ملنے والا ہے۔ رمضان ختم ہونے والا ہے، لیکن کیا رمضان کے بعد 11 مہینے ہم اس طریقے پر باقی رہیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، جس کے لیے آج میں نے جو ٹاپک اپنایا ہے کہ رمضانی نہیں ربانی بنے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، امت کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جو راتوں میں قیام اللیل کرتے تھے، عید کا چاند دیکھتے ہی وہ راتوں میں نظر بازی میں لگ جاتے ہیں۔ جنہوں نے مہینے بھر قرآن کی تلاوت کی تھی، عید کا مہینہ آتے ہی، شوال کا مہینہ آتے ہی وہ موبائل پر اور ٹی وی پر سیریل اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے 1 مہینہ 16 گھنٹے بھوکے رہ کر کے اپنے رب کو راضی کیا تھا، ہر 1 منٹ پر اپنے رب کو ناراض کرنے کا کام کرنے لگتے۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں؟ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے اکثریت کے پاس 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، کار ہے، بائک ہے، سواری کی گاڑیاں ہیں۔ یہ گاڑیاں چلتے چلتے جب زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اپنی بائک کو، اپنی کار کو سروس سینٹر لے کے جاتے ہیں۔ سروس سینٹر والا کیا کرتا ہے؟ ہماری گاڑی کے سارے کل پرزے کھول کر کے اس میں تیل ڈالتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، ہماری پوری گاڑی کو بالکل چمکا دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سروسنگ کرانے کے بعد ہم اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سروسنگ اسی لیے کرائی تھی کہ ہم اپنی گاڑی کو اور اچھی طریقے سے استعمال کریں۔ بے وقوف ہوگا وہ انسان جو گاڑی کی سروسنگ کرائے، گاڑی کی مرمت کرائے، گاڑی کی صاف صفائی کرائے اور لا کر کے گاڑی گیرج میں کھڑی کرتے۔ ایسا تو ہم نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بھی ہمارے نفس کی سروسنگ کا مہینہ ہے، ہمارے اخلاق کی سروسنگ کا مہینہ ہے، گندگیوں کے میل و کچیل سے ہمیں پاک کرنے کا مہینہ ہے، ہمیں اخلاق کی ٹریننگ دینے کا مہینہ ہے،
یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زبان پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ شرمگاہ کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آنکھوں کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ مگر کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ایک مہینہ تو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی اپنی گاڑی کی سروسنگ کرا رہے ہیں، اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے دوبارہ سارے غلط کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، گویا گاڑی کی سروسنگ کرانے کا گاڑی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، گاڑی گیرج میں کھڑی ہو گئی۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں میرے بھائی؟ ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان پر استقامت ہونی چاہیے، نیکی کا کام جب آدمی کرے تو کنٹینیو کرے، ریگولیرٹی کے ساتھ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک میرے جن بندوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس کے اوپر جم گئے، استقامت پذیر ہو گئے، اپنے اندر استقامت پیدا کر لی، اللہ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں اللہ کے یہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ استقامت کی کنڈیشن لگائی، ایمان پر جم جاؤ، نماز شروع کیے تو پابندی کرو، تلاوت شروع کی تو پابندی کرو، قیام اللیل شروع کیا تو ریگولیرٹی اپنے اندر پیدا کرو۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 92 کے اندر، آیت نمبر 92 کے اندر ہمیں ایک چیز سے منع بھی کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، میرے بندو تم اس نادان بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت سے سوت تیار کرتی ہے، دھاگا تیار کرتی ہے، چرخے پر محنت کر کر کے کسی طریقے سے سوت کو تیار کرتی ہے، اور جب وہ سوت تیار ہو جاتا ہے، وہ دھاگا تیار ہو جاتا ہے، اپنے دھاگے کو وہ کینچی سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یعنی اطاعت کا کام کرنے کے بعد، نیکی کا کام کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنے کے بعد اس کے اوپر گناہ کے بوجھ ڈال کر کے پانی پھیر دیتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس بڑھیا عورت کی طرح مت ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی اداؤں پر غور کریں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ شاعر نے تو آپ کہا ہے، میں تو ہم کہتا ہوں، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، ایک مہینے والے مسلمان ہیں، ایک مہینے کی قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنے والے، ایک مہینے فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے، ایک مہینے اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کرنے والے ہیں، یا سال کے 12 مہینے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرو، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، رب کی طرف سے موت کا پروانہ آ جائے، آخری سانس تک اپنے رب کو راضی کرو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی قل لی فی الاسلام قولا لا اسألک احدا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے پیارے نبی مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو فائنل بات ہو اور اس کے بعد مجھے آپ کے بعد کوئی کسی سے کوئی بات پوچھنی نہ پڑے، وہ بات اتنی جامع اور معنی ہو، اتنی بہترین ہو کہ ایک بات کے اندر سارے دین کا خلاصہ ہو جائے، پھر مجھے کوئی اور سوال نہ کرنا پڑے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے سوالات بھی بڑے عجیب ہوتے تھے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے علماء سے کیا پوچھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سوال کے نام پہ لوگ یا تو علماء کا امتحان لیتے ہیں یا فضول سوالات کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیسے سوالات کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی ایک بات بتائیے جو فائنل ہو، لا اسأل عنہ احدا بعدک، اس کے بعد آپ کے بعد مجھے پھر وہ سوال کسی اور سے کرنا نہ پڑے۔ اب پیارے نبی نے جو جواب دیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو غور سے سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایک بات بتاؤں جو فائنل بات ہو تو سنو. قل آمنت باللہ، تم یہ کہو کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا. یعنی جب تم نے اسلام قبول کیا، جب تم نے کلمہ پڑھا، جب تم نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا تم نے اقرار کر لیا، تو گویا تم نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا آمنت باللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لایا. اے میرے صحابی جب تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، ثم استقم، تو پھر اسی کے اوپر جم جاؤ. آمنت باللہ اگر کہا ہے اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو تو پھر اسی کے اوپر جم جاؤ. میرے بھائیو ہم اور آپ غور کریں کہ نبی نے اپنے صحابی کو ایک بات بتائی جو فائنل بات تھی، وہ یہ کہ ایمان لاؤ تو پھر ایمان پر جمے رہو. ہم اللہ کا کون سا ایمان لے کے جائیں گے؟ 11 مہینے الگ ایمان اور رمضان کا الگ ایمان لے کے جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہم رمضانی مسلمان ہیں. 1 مہینے سروں پہ ٹوپی تھی، چہرے پر داڑھی تھی، نماز کی پابندی تھی، سجدوں کے نشان تھے، اور 11 مہینے فلمیں تھی، سیریل تھی، ڈرامے تھے، زنا تھا، شراب تھی. شراب کیا تھا ہمارے پاس؟ ہم 1 مہینے کے لیے الگ مسلمان، 11 مہینے کے لیے الگ مسلمان ہیں؟ نہیں میرے پیارے ساتھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ آئیے آپ کی سب سے محبوب بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے اللہ کے نبی جب کوئی نیکی کرتے تو کیا حال تھا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت حدیث کا نمبر ہے 746 نمبر. اماں عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، جب اللہ کے پیارے رسول کوئی کام کرتے تھے، کوئی نیکی کرتے تھے، کوئی عمل کرتے تھے، اثبتہ تو لگاتار کرتے تھے، برقرار رکھتے تھے، کنٹینیو کرتے تھے، ریگولیرٹی کے ساتھ کیا کرتے تھے. وکان اذا نام من اللیل او مریضا، اور اگر کبھی اللہ کے نبی رات میں سو جاتے تھے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، سو جانے کی وجہ سے یا بیمار ہو جانے کی وجہ سے، صلی من النہار 12 رکعتاً، تو اللہ کے پیارے نبی ان 11 رکعت نمازوں کے بدلے میں دن میں 12 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کا حال تھا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 782، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے، وہ نیکی بہت پسند ہے جس کو ریگولر کیا جائے، برابر کیا جائے، اگرچہ کم کیا جائے. زیادہ ہم نے کر لی، بہت قرآن ہم نے پڑھ لیا رمضان میں، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں پوچھو تو کہتی ہیں 2 قرآن ختم کر لیا، 3 قرآن ختم کر لیا، بہت اچھی بات ہے. مگر پھر رمضان کے بعد قرآن کو ریشم کے کپڑے میں اور بہترین کپڑے میں لپیٹ کے الماری میں سجا کے رکھ دی، پھر قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. نہیں میری ماں و بہنوں، یہ طریقہ مناسب نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے رمضان میں 1 قرآن پڑھا اور باقی سال کے 11 مہینے آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ پائیں، اتنا ٹائم آپ نہیں نکال پائی، لیکن یہ کہ ہم نے قرآن بند کر کے رکھ دیا، یہ غلط ہے. یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت نہیں ہے. رمضان میں ہم نے قیام اللیل کیا، طاق راتوں میں جاگ کر کے عبادتیں کی، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھتے رہے، اور سال کے 11 مہینے 5 ٹائم کی نماز بھی ہم نہیں پڑھتے. یہ طریقہ اللہ کیا نہیں چلے گا. یہ رمضانی لوگوں کا کام ہے، ربانی لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ رب کو ماننے والے کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو سے کہتے ہیں یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ، اے میرے پیارے صحابی، تو فلاں کی طرح نہ ہو جانا. کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ راتوں کو تہجد پڑھا کرتا تھا، وہ راتوں کو قیام اللیل کیا کرتا تھا، اور کچھ دن تک کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اس کو ریگولر نہ کر سکا، اس کو برابر نہ کر سکا. اے عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا. میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی ہم کو دیکھ لیتے، 1 مہینہ تو ہم تراویح کی پابندی کر رہے ہیں، 1 مہینہ ہم تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، اور سال کے 11 مہینے ہم 5 ٹائم کی نماز کی بھی پابندی نہیں کر پاتے، سوچو ہمارے نبی ہم سے کیا کہتے.
اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے جب آپ سفر میں جاتے تھے، بڑی بہترین بڑی جامع دعا ہے، آئیے اس دعا کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور حدیث کی کتاب جامع ترمذی کے اندر کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3439۔ اللہ کے نبی جب سفر پہ نکلتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں کے اندر تو ہمارا خلیفہ ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اپنی تفسیر کے اندر بھی یہ بات لکھ دی ہے، غلط بات ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ کا مطلب جانشین، خلیفہ کا مطلب جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کی نگرانی کرے، اس کے امور کی دیکھ بھال کرے۔ رب العالمین کو کسی کی خلافت کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، رب العالمین ہمارا خلیفہ ہوتا ہے جب سفر میں ہم نہیں ہوتے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر میں بھی ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں کے اندر، فیملی کے اندر بھی تو ہمارا خلیفہ ہے۔ اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا اور ہمارے گھر والوں میں ہمارا خلیفہ بن جا۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب ومن الحور بعد الکور، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی پریشانیوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جب میں گھر لوٹ کر کے آؤں تو میرے گھر والوں کے اندر کوئی تکلیف کی چیز مجھے دیکھنی نہ پڑے۔ وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْقَوْرِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نیکی کا کام کرنے کے بعد گناہ کا کام کرنے سے۔ گناہ کا کام تو ایسے بھی حرام ہے، مگر ایک آدمی نیکی کا کام کرے اور اس کے بعد گناہ کا کام کرے تو گویا کیے کرائے پر اس نے پانی پھیر دیا۔ نبی نے پناہ مانگی اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ نیکی کا کام کرنے کے بعد، اطاعت کا کام کرنے کے بعد، تجھے راضی کرنے والا کام کرنے کے بعد میں پناہ چاہتا ہوں کہ پھر میں تجھے ناراض کرنے والا کام کروں۔ میرے پیارے بھائیو، نیکی کرنے کے بعد اگر آدمی نیکی کے اوپر جمع رہے، قائم رہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 17 کے اندر، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت پر رہیں گے، صحیح راستے پر رہیں گے، اللہ فرماتا ہم ان کو اور زیادہ ہدایت دیں گے اور ان کے تقویٰ میں ہم اضافہ کریں گے۔ یعنی اگر کوئی ایمان کا راستہ اپنائے گا، اللہ کے دین پر چلے گا، نیکی کے کام کرے گا، تو اللہ اس کو مزید توفیق دے گا کہ وہ اور کام کرے۔ لیکن اس کا اگر الٹا ہو گیا کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد آدمی گناہ کا کام کرنے لگا، اس کا مطلب کہ نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دعا سکھائی ہے، ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی نہ آئے، کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے، کوئی گمراہی نہ آئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ان کے اندر کوئی کجی نہ پیدا فرما، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ تو اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، اے اللہ تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کے حالات کو چینج کرنے والے، میرے دل کو کبھی اگر تو پلٹے گا تو اپنے دین کی طرف پلٹنا، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جمع کر کے رکھنا۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور حدیث کی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 17114، اور اس حدیث کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا کنز الناس الذهب والفضة،
جب لوگ سونا اور چاندی کو اکٹھا کرنے لگے، فَاكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، تو اے میرے صحابی میں تم کو کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، کچھ دعا سکھا رہا ہوں، تم ان کو خزانے کی طرح سنبھال کر کے رکھنا۔ کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دین کے اوپر جمے رہنے کا، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں دین کے اوپر جمع رہوں، والعزیمۃ علی الرشد، اور اے اللہ دین کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں میرے اندر ہمت پیدا ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے، واسألک شکر نعمتک، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، واسألک حسن عبادت کا، اور اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں، واسألک قلبا سلیما، اور اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے دل کو پاک و صاف بنا دے، واسألک لسانا صادقا، اور اے اللہ میری زبان کو سچا بنا دے، واسألک من خیر ما تعلم، اور اے اللہ جتنی بھلائیوں کا تجھے علم ہے وہ ساری بھلائیاں مجھے عطا فرما، واعوذ بک من شر ما تعلم، اور اے اللہ جن برائیوں کا تجھے علم ہے ان تمام برائیوں سے مجھے میری حفاظت فرما، واستغفرک مما تعلم، اور اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ان تمام گناہوں کی جن کو تو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو راز کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ نبی کی دعا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، ایک ایک لفظ کے اندر کتنی پیاری اور کتنی جامع دعا اللہ کے نبی نے کی ہے۔ میرے بھائیو یہ دعا ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ نبی سوال کرتے تھے کہ دین پر اے اللہ جمع رہوں میں، الثبات فی الامر، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ دین کے معاملے میں ثابت قدم رہوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ اب آئیے اپنی تقریر کے آخری پارٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو کمی ہے ہمارے اندر، یہ دور کیسے ہوگی۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ہمارے اندر تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے، رمضان ختم چینجنگ ختم، یہ ہر سال ہم رمضانی مسلمان بنے رہتے ہیں، ربانی ہم کیسے بنیں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا۔ ایک جہاد تو وہ ہوتا ہے تو دشمن سے میدان جنگ میں کیا جاتا ہے، اور ایک نفس سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے، نفس کے تقاضوں کو کچلنا پڑتا ہے، خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس میں جہاد فی السیف بھی شامل ہے، بالسیف بھی شامل ہے جو میدان جنگ میں کیا جاتا ہے، اور نفس سے جو ہم کشمکش کرتے ہیں، نفس کے تقاضوں کو جو کچلتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں کی اور رہنمائی کرتے ہیں اور راستے دکھاتے ہیں، اور ان کو ہم ان کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے روزہ ہم کو یہی سکھاتا ہے، روزہ یہی مشق ہماری کراتا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ربانی بنے، رمضانی نہ بنے، تو اخلاص پیدا کریں۔ تہجد ہم پڑھ رہے ہیں، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اعتکاف میں بیٹھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قیام اللیل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تلاوت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جہاں نیت گڑبڑ ہوئی، اخلاص گیا، شیطان حملہ آور ہو گیا۔ اخلاص وہ اینٹی بائیوٹک ہے جو شیطان کا حملہ ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اخلاص ختم، وہاں سے شیطان کا حملہ شروع، شیطان کا وائرس شروع۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں اللہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، تیری نظر میں سرکش ہو گیا، گمراہ ہو گیا، تو اب میں تیرے بندوں کے لیے زمین کے اندر غلط کاموں کو مزین کروں گا، اٹریکٹیو بناؤں گا، آکرشک بناؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، صرف تیرے وہ بندے بچیں گے جن کو اخلاص کی دولت مل گئی، جو جنہیں چھانٹ دیا گیا، الگ کر دیا گیا، جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا ان پر میرا کوئی کنٹرول چلنے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا جو کام ہمیں کرنا پڑے گا رمضان میں، اگر ہم سدھرے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سدھرے رہیں، تو سدھرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے،
اگر آپ کی کمپنی اور آپ کا سنگ ساتھ اور آپ کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ رہے گی، زانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے زنا آپ کی نظروں میں آسان ہو جائے گا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب نہیں پئیں گے تو بھی شراب کا گناہ آپ کی نظر میں ہلکا ہو جائے گا۔ اپنے سنگ اور صحبت پر توجہ دیجئے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیے۔ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی اپنے آپ کو جمع کر کے رکھو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو، ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی صحبت میں رہا کرو جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے وہ سارا کام کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی ریاکاری کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ان مخلص بندوں کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 کام ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا کام جو میں نے بتایا، نفس سے لڑنا پڑے گا، دوسرا کام شیطان سے اخلاص کے ذریعے لڑنا پڑے گا، اور تیسرا کام ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، امام بشر الحافی۔ ان سے پوچھا گیا کہ امام صاحب کچھ لوگ رمضان میں اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کیجیے، حضرت بشر الحافی نے فرمایا بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، بڑے ہی برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف اور صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کو ہم نے رب مانا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم 1 مہینہ اپنے رب سے ڈریں اور 11 مہینے نہ ڈریں، 1 مہینہ رب کو راضی کریں 11 مہینے بھول جائیں۔ کہا کہ بڑے برے ہیں وہ لوگ، بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، ان سے برا کوئی نہیں جو رمضان میں صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ ارے اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو نیکی کا کام کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، تلاوت کر کے ڈرتے رہتے ہیں، تہجد پڑھ کے ڈرتے رہتے ہیں، قیام اللیل کر کے ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 اور 61 میں ایسے ہی اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، میرے کچھ نیک بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کرتے ہیں، خوب خیرات کرتے ہیں، خوب نیکیاں کرتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہی لوگ ہیں جو نیکیوں کے معاملے میں بڑے آگے آگے رہتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کر کے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کیا یہ چور لوگ ہیں، کیا یہ شرابی لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، اے میری پیاری بیوی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یصلون و یصومون، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے جد امجد، ہمارے نبی کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اللہ نے ان دونوں باپ بیٹوں کی اس محنت کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد کرو جب میرا خلیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہا تھا، جب میرا ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے ساتھ دے رہا تھا، جب یہ دونوں باپ بیٹے روئے زمین کی پہلی مسجد بنا رہے تھے، اللہ کی زمین پر اللہ کا پہلا گھر بنا رہے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی یہ احساس نہیں تھا کہ ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری چھوٹی سی نیکی کو تو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھی،
رمضان ختم ہو رہا ہے اور ساتھ میں برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں، رحمتیں بھی، جو مخصوص رحمتیں اس مہینے کی ہیں وہ اللہ کی ختم ہو رہی ہیں۔ مگر آپ یاد رکھیں، اسلام نہیں ختم ہو رہا ہے، ایمان نہیں ختم ہو رہا ہے، قرآن نہیں ختم ہو رہا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز رمضان میں بھی فرض تھی اور 11 مہینے بھی فرض ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم رمضان میں بھی ہے، سال کے 11 مہینے بھی۔ گناہوں سے بچنا رمضان میں بھی ضروری ہے اور سال کے 11 مہینوں میں بھی ضروری ہے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کریں، ہم اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم رمضانی نہیں ربانی مسلمان بنیں گے۔ ہم 1 مہینے کے لیے اپنے رب کو نہیں، سال کے 12 مہینے اپنے رب کو راضی کرنے والے بنیں گے اور اس کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، جو لوگ ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے جو کاروبار بند ہیں، روزی روٹی کے ذرائع بند ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد شروع کرا دے، اللہ کمزور اور مظلوم اور بے بس اور بے کس بندوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین اس وبا سے، اس مہلک وائرس سے پوری انسانیت کو جلد سے جلد راحت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و سکون نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنا اسلامی تہوار عید الفطر سادگی کے ساتھ اسلامی طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے کمزور اور مفلوق الحال بھائیوں کی مدد کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔